اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں تجوید کا تعارف ہوا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم اپنی کلاس کا ابتدا لمحہ نمبر 1 سے کریں گے۔ تجوید میں کل 14 لمحے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ سب کو ترتیب کے ساتھ سکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کی کلاس میں آپ کو 4 سے 5 لمحے سکھائیں۔ تو لمحہ نمبر 1 میں پہلا سوال ہے، تجوید کی ضروری ہونے پر کچھ دلائل پیش کرنا۔ پہلا سوال، تجوید کی ضرورت کو قرآن سے ثابت کریں۔ جواب، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن مجید کو صاف پڑھو۔ صاف پڑھنا یہی ہے کہ ہر حرف مخرج و صفت سے ادا ہو۔ دوسرا سوال، تجوید کی اہمیت حدیث سے ثابت کریں۔ جواب، حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن مجید اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا، اور حال یہ ہے کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ تھا لمحہ نمبر 1۔ لمحہ نمبر دو میں پہلا سوال ہے، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا کیسا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اور لحن کے معنی ہے غلطی کرنا، اور یہ لحن 2 قسم کا ہے، لحنی جلی اور لحنی خفی۔ بڑی اور نمایاں غلطی کو لحنی جلی کہتے ہیں اور معمولی غلطی کو لحنی خفی کہتے ہیں۔ لحنی جلی حرام ہے اور لحنی خفی مکروہ ہے۔ دوسرا سوال، لحنی جلی کیا ہے؟ لحنی جلی 4 طرح کی غلطیاں کہلاتی ہے، مطلب لحنی جلی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ابدال الحرف بالحرف، مطلب ایک حرف کا دوسرے سے بدل جانا، مثلا الحمدو کو الحمدو پڑھنا۔ نمبر 2، کسی حرف کا بڑھانا، اسے عربی میں زیادت الحروف کہتے ہیں، مثلا بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، کوئی حرف کم کر دینا، تنقیص الحروف کہتے ہیں اسے، مثلا لم یولد کو لم یولد پڑھنا۔ نمبر 4، ابدال الحرکت بالحرکت، حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی۔ حرکات و سکنات کا مطلب زبر، زیر اور پیش ہے، یعنی زبر و زیر پیش میں غلطی کرنا، جیسے الحمدو کو الحمدو پڑھنا، تو یہ بھی غلطی ہے۔ یہ لحنی جلی 4 قسم کا۔ لمحہ نمبر 3، یہ دانتوں کے بیان کے بارے میں ہے تجوید کے لحاظ سے۔ دانتوں کا بیان یہاں پر اس لیے لازمی ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے ادا کرنے کا تعلق صرف دانتوں سے ہے، تو اس وجہ سے ہمارے لیے دانتوں اور داڑھوں کے نام جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے جان سکیں۔ تو اس کے جاننے کے بعد انشاءاللہ تجوید میں آسانی ہوگی۔ پہلا سوال، داڑھوں اور دانتوں کے نام بتلائیں۔ جواب، کل 6 نام ہیں، 3 دانتوں کے اور 3 داڑھوں کے۔ دانتوں کے نام، نمبر 1 ثنایا، نمبر 2 ربائی، نمبر 3 انیاب۔ داڑھوں کے نام، نمبر 1 یہ بھی 3 ہیں، نمبر 1 ضواحک، نمبر 2 طواحن، نمبر 3 نواجس۔ دوسرا سوال، دانتوں کے ناموں کی تفصیل بتائیے۔ جواب، دانت کل 12 ہوتے ہیں جن کے نام یہ ہیں، بالکل سامنے، اوپر اور نیچے 4 دانت ثنایا ہے۔ اوپر کے 2 کو ثنایا علیہ اور نیچے کے 2 دانت اس کے سامنے جو ہے اس کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ یہ 4 ہوئے۔ تو ثنایا کے برابر والے اوپر اور نیچے دونوں جانب کے 4 دانت انہیں ربائی کہتے ہیں۔ ربائی کے ساتھ والے اوپر نیچے دونوں جانب 4 دانت انیاب ہیں، انہیں انیاب کہتے ہیں۔ تیسرا سوال، داڑھوں کے نام بتلائیے۔ تو جواب ہے داڑھیں کل 20 ہوتی ہے، نام صرف 3 ہیں۔ اس طرح کے انیاب کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب 4 داڑھیں ضواحک ہے،
ان کے ساتھ والی 3 داڑیں اوپر نیچے منہ کے دونوں جانب کل 12 داڑیں ہیں، انہیں تواہن کہتے ہیں۔ تو تواہن کے ساتھ اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخری 4 داڑیں نواجس ہے، نواجس، انہیں نواجس کہتے ہیں، اور داڑوں کا نام ازراس بھی ہے، مطلب اسے ازراس بھی کہتے ہیں۔ لمحہ نمبر 4، مخارج الحروف۔ پہلا سوال، مخرج کسے کہتے ہیں؟ جواب، حلق زبان یا ہونٹوں میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو مخرج کہتے ہیں۔ حلق عربی زبان میں گلے کو کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، مخرج کتنے ہیں؟ جواب، مخارج 17 ہے، یعنی 29 حرفوں کے 17 مخرج ہیں۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ مخارج کی تفصیل کیا ہے؟ جواب، مخرج نمبر 1، جوف دہن، اس سے واو مدہ، یائے مدہ اور الف نکلتے ہیں۔ جوف دہن، جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں اور اس سے یہ نکلتے ہیں واو مدہ، یائے مدہ اور الف مدہ۔ مخرج نمبر 2، اقصائی حلق، اس سے حمزہ اور ہاں نکلتے ہیں۔ اقصائی حلق کا مطلب گلے کا نیچے والا حصہ۔ مخرج نمبر 3، وسط حلق، اس سے عین اور ہاں نکلتے ہیں۔ وسط حلق گلے کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 4، ادنائی حلق، ادنائی حلق، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں، نقطے والے غین اور خا۔ ادنائی حلق گلے کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، یعنی جو حصہ منہ کی طرف ہو۔ مخرج نمبر 5، زبان کی جڑ اور لحاظ، اس سے قاف نکلتا ہے۔ مخرج نمبر 6، قاف کے مخرج سے نیچے زبان کی جڑ اور لحاظ، اس سے کاف نکلتا ہے۔ مخرج نمبر 7، زبان کا بیج، زبان کا بیج اور سامنے والا تالو، مطلب جب یہ دونوں ایک دوسرے سے لگ جائے تو اس سے جیم، شین، یائے متحرک اور یائے لین نکلتے ہیں۔ مخرج نمبر 8، زبان کا ہافہ، زبان کے ہافے کا مطلب زبان کا طرف۔ زبان کا ہافہ جب اوپر والی 5 داڑیں جب یہ دونوں ایک دوسرے سے لگ جائے تو اس سے زواد نکلتا ہے، زواد۔ مخرج نمبر 9، ادنائی ہافہ ما طرف اللسان، اوپر والے دانتوں اور ضواحک کے مسوڑے، جب یہ تینوں ایک دوسرے سے لگ جائے ایک ٹائم میں تو اس سے لام نکلتا ہے۔ مخرج نمبر 10، طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، جب یہ ایک دوسرے سے لگ جائے طرف لسان یعنی زبان کی طرف اور دانتوں کے مسوڑے تو اس سے نون نکلتا ہے، نون۔ مخرج نمبر 11، طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے، یہ جب ایک دوسرے سے لگ جائے تو اس سے روا نکلتی ہے، روا۔ مخرج نمبر 12، زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ کی جڑ، یعنی جب زبان کی نوک ثنایا علیٰ سے لگ جائے، ثنایا علیٰ کی جڑ سے لگ جائے تو اس سے طغا، دال اور تا نکلتے ہیں۔ مخرج نمبر 13، زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ کا کنارہ، یعنی جب زبان کی نوک ثنایا علیٰ کے کنارے کے ساتھ لگ جائے تو اس سے زوا، دال اور سا نکلتے ہیں۔ مخرج نمبر 14، زبان کی نوک اور ثنایا سفلی مع اتصال ثنایا علیٰ، مطلب زبان کی نوک ثنایا سفلی اور ثنایا علیٰ جب یہ ایک دوسرے سے لگ جائے تو اس سے صاد، زا اور سین نکلتے ہیں۔ مخرج نمبر 15، ثنایا علیٰ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، جب یہ ایک دوسرے سے لگ جائے تو اس سے فا نکلتا ہے، فا۔ مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹ، اس سے واو متحرک، وائلین اور با اور میم نکلتے ہیں۔ با میم اطباق شفتین سے، اطباق شفتین کا مطلب ہے جب دونوں ہونٹ کھلے ہوں، اور واو انضمام شفتین سے، انضمام شفتین ہونٹ کے بند کرنے کو کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 17، خیشوم،
خیشوم ناک کے خالی حصے کو کہتے ہیں اور اس سے غنہ نکلتا ہے. غنہ. لمحہ نمبر 5 حروف مدہ. پہلا سوال حروف مدہ کون سے ہے؟ جواب حروف مدہ 3 ہے، الف، واو اور یا. تو الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، واو جب ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. مثال جیسے اعوذ، تو اعوذ میں یہاں پر واو ساکن ہے، یعنی اس پر مد ہے اور اس سے پہلے عین پر پیش ہے، تو یہ واو ساکن ہوا، یعنی واو مدہ ہو. یا جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے دین ہو، اس میں یا ساکن ہے اور یا سے پہلے دال پر زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہوا. دوسرا سوال واوی لین کیا ہوتی ہے؟ جواب واو ساکن اس سے پہلے زبر، جیسے یوما. یوما میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے یا پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے یا پر زبر، اور اسے واوی لین کہتے ہیں. تیسرا سوال واوی متحرک کیا ہے؟ واوی متحرک. جواب زبر یا زیر یا پیش والا واو، یعنی وہ واو جس پر زبر، زیر یا پیش آئے. مثال وما. اور یہ دونوں واو مخرج نمبر 16 سے نکلتی ہیں. سوال نمبر 4 یائی لین کیا ہے؟ جواب یائی ساکن اس سے پہلے زبر، جیسے غیرہ. غیرہ میں یا ساکن اور اس سے پہلے غین پر زبر ہے، اسے یائی لین کہتے ہیں. نمبر 5 یائی متحرک کیا ہے؟ جواب زبر یا زیر یا پیش والی یا، جیسے مریم. یہ دونوں یا مخرج نمبر 7 سے نکلتی ہے. سوال نمبر 6 الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ جواب الف نرمی سے اور حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور معقولو میں حمزہ ہے اور کانا میں الف ہے. اور حال یہ ہے کہ معقول اور حمزہ میں ہم نے یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا اور کانا بغیر جھٹکے کے. نوٹ: الف ہمیشہ ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا ہے اور درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، یعنی کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حرف میں نہیں آتا. لمحہ نمبر 6 لمحہ نمبر 6 ہے صفات الحروف کے بارے میں، یعنی حروف کے جو صفات ہے اس کے بارے میں. پہلا سوال ہے صفت سے کیا مراد ہے؟ جواب حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت پائی جانے والی کیفیت یعنی حالت کو صفت کہتے ہیں. صفت کی جمع صفات ہے. دوسرا سوال صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب پہلے صفت کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 صفت لازمہ، نمبر 2 صفت عارضہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفت لازمہ کیا ہوتی ہے؟ جواب صفت لازمہ وہ کیفیت ہے جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف نہ رہے گا یا ناقص ادا ہو جائے گا. سوال نمبر 4 صفت عارضہ کیا ہوتی ہے؟ صفت عارضہ حرف کی وہ کیفیت جو اس میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اور اگر ادا نہ ہو تو حرف وہی رہے گا مگر حرف کی خوبصورتی نہ رہے گی، جیسے را موٹی پڑھنے کی جگہ را باریک پڑھی جائے. تو یہ تھی لمحہ نمبر 6 میں صفت لازمہ و عارضہ کی تعریفات. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کا تشریح کریں گے.